بڑا سبق آموز واقعہ سچا، سنیے گا آپ کو اچھا لگے گا۔ جامع مسجد کی امام صاحب کی بیٹی کا عاشق، یہ کہانی کا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان عطا۔ ایک لڑکا تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لاہور کا لڑکا تھا۔ اس میں سارے عیب تھے، کئی لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی، یارانہ تھا اس کا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، فارغ ٹائم میں ول میلنگ کرتا تھا، بگڑا ہوا لڑکا تھا، پیسے والا تھا۔ تو وہ نا اس دن کھڑا ہے اسٹاپ پہ، یونیورسٹی کے اسٹاپ پہ کھڑا ہے۔ یونیورسٹی کے بس سے لڑکیاں اتر رہی ہیں، جتنی بھی لڑکیاں اترتی ہیں نا، کسی نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا، شارٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹائٹس کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، بال کٹے ہوئے ہیں۔ انہیں میں ایک لڑکی اترتی ہے جسے نقاب کیا ہوا ہے، اور بس سے اترتے وقت اس کا نقاب اتر جاتا ہے۔ جب وہی نقاب اترتا ہے نا، وہ دیکھ کے حیران پریشان، آج کے اس دور میں لڑکی کے چہرے پہ کوئی لالی نہیں ہے، ہونٹے پہ کوئی لپسٹک نہیں ہے، آنکھوں میں کاجل نہیں ہے، اتنی پردہ دار اور پھر بھی اتنی معصوم اور اتنی خوبصورت لڑکی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکا دیوانہ ہو گیا اس کا۔ اب لڑکے نے نا اپنے دوستوں احبابوں سے پتہ کرایا لڑکی کون ہے، تو معلوم پڑا کہ اسی کے محلے کی جو جامعہ مسجد ہے نا، یہ انہی کے مولوی صاحب کی بیٹی ہے۔ تو لڑکا کہتا ہے یہ لڑکی تو مجھ کو ملنی چاہیے۔ اب اس کو پتہ تھا کہ جس طرح کا اس کا گیٹ اپ ہے، لڑکی اس کو کبھی پسند نہیں کرے گی۔ وہ لڑکا اپنا گیٹ اپ چینج کرتا ہے، حلیہ چینج کرتا ہے۔ آج کے دور میں نا انسان مذہبی ہو یا نہ ہو، اس کا گیٹ اپ مذہبی ہونا چاہیے، لباس مذہبی ہونا چاہیے، اندر سے ہے شیطان ہو چاہے۔ اس نے جناب شلوار قمیض پہنی اور ٹخنوں سے اونچی شلوار رکھتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی، اور اسی کے لڑکی کے باپ کے پیچھے نماز پڑھتا، اور وہاں نماز کے بعد بیٹھا رہتا، وہاں پہ تسبیح پڑھتا، قرآن پاک پڑھتا ہے، نفل پڑھتا، سب سے پہلے مسجد میں جاتا، سب سے اینڈ میں مسجد نکلتا۔ مولوی صاحب بھی آتے جاتے دیکھتے کہ کتنا اچھا لڑکا ہے، کتنا مذہبی لڑکا ہے۔ آج کے دور میں ایسے لڑکے نہیں ہوتے۔ تو لڑکا جو تھا نا، اس کے ماں باپ بڑے خوش کہ ہمارا لڑکا کتنا بدل گیا ہے، ہر ٹائم نماز پڑھتا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، سبحان اللہ، استغفر اللہ ورد رہتا ہے زبان پہ۔ تو ماں باپ نا لڑکے کے پاس جاتے ہیں کہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہیں بیٹا، تم نے پورا حلیہ بدل لیا اپنا، اب تمہاری شادی کی عمر ہو رہی ہے، تمہارے لیے کوئی رشتہ دیکھیں۔ لڑکا کہتا ہے نہیں ابو جی، رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ میں نے آلریڈی دیکھ رکھا ہے، بس آپ وہاں پہ جا کے میری رشتہ مانگیں۔ ماں باپ کہتے ہیں بھائی بتاؤ کون خوش قسمت ہے؟ وہ کہتا ہے جو ہماری محلے کی جامعہ مسجد ہے نا، جو امام صاحب ہیں ان کی بیٹی ہے۔ ماں باپ اور خوش ہوتے ہیں کہ آج کے اس دور میں، ماڈرن فیشنیبل دور میں، لڑکے کو وہ نقاب و لڑکی پسند آ گئی ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا۔ لڑکا کہتا ہے نہیں ابو جی آپ نے لیٹ نہیں کرنا، کل ہی جائیں۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اگلے دن ماں باپ نا کچھ گفٹ لیتے ہیں، کچھ تحفے تحائف لیتے ہیں، مٹھائی لیتے ہیں، اور جو جامعہ مسجد کے امام صاحب تھے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ امام صاحب حیران پریشان، گفٹ وغیرہ لے کے آئے ہیں، کیا بات ہے؟ امام صاحب پوچھتے ہیں بھائی مسئلہ کیا ہے، خیریت ہے، کوئی کیا خوشی خبر ہے؟ کہتے ہیں ہمارے لیے بڑے نصیب کی بات ہے، ہمارے گھر میں اگر آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے تو ہم رشتہ مانگنے آئے ہیں آپ کی بیٹی کا اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ بتاتا ہے جی ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہر ٹائم مسجد میں رہتا ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ مول صاحب حیران ہوتے ہیں، اچھا وہ آپ کا بیٹا ہے؟ بڑی خوشی ہوئی ہے جی، بڑا نیک بچہ ہے، آج کے دور میں ایسے بچے ہوتے نہیں ہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارا تو خاندان ہی سارا مذہبی ہے، نمازی پرہیزگار ہے، ہمارے لیے اس سے فخر کی بات کیا ہوگی کہ ہمارا داماد اتنا نمازی پرہیزگار ہے، ٹخنوں سے اونچی شلوار رہتی ہے، ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈرامہ چل رہا سارا۔ پر وہ کہتے ہیں امام صاحب کہ میں اپنی بیٹی سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد ہی بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں پوچھ لیں جی۔ وہ گھر میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنی بیٹی سے، ایسے ایسے ایک لڑکا ہے، میں نے دیکھا ہے مسجد میں رہتا ہے، ہر ٹائم سب سے پہلے آتا ہے، سب سے لاسٹ میں جاتا ہے، اس کے ماں باپ تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں، کیا بات ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے، کوئی تمہاری پسند ہے تو بتا دو۔ لڑکی کہتی ہے ابو جی جیسے آپ کی مرضی ویسے کرو، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی پسند نہیں ہے، آپ کی خوشی میں خوش۔ ماں باپ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ آتا ہے ان کے ماں باپ کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے کہتا ہے جی ہمیں رشتہ منظور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس اس جمعرات کو شادی کر دیتے ہیں۔ کہتے اتنی جلدی؟ کہتا جہیز ہم نے لینا نہیں ہے، ویسے بھی حرام ہے، 2 کپڑوں میں لڑکی چاہیے۔ وہ مول سے اور خوش ہوتے ہیں، کتنے اچھے ان کے خیالات ہیں، لو جی جمعرات کو رشتہ ہو جاتا ہے۔ لڑکی اس گھر آ جاتی ہے،
ہفتہ 10 دن اچھے گزرتے ہیں. آہستہ آہستہ لڑکے نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے. لڑکا تو چاہتا تھا کہ میری بیوی اس طرح کی ہو جس طرح کی مذہبی ہو, جس کو کسی نے دیکھا نہ ہو, بڑی شرعی بیوی ہو, کیونکہ خود تو لڑکا آوارہ تھا, لفنگا تھا. جس طرح کی سوچ تھی کہ وہ لڑکیاں گھماتا تھا, وہ سوچتا تھا مجھ کو بھی کوئی بھی لڑکی ملے گی اس طرح کی ملے گی جس کے پہلے بھی 2-3 بوائے فرینڈ ہوں گے, تو میں تو خوش قسمت ہوں, مجھے اس طرح کی بیوی مل گئی. اب وہ دوبارہ اپنے گیٹ اپ چینج کر لیتا ہے, آہستہ آہستہ نماز ترک کرتا ہے, اپنا ڈریس چینج کرتا ہے, وہ ٹائٹ جین پہنتا ہے, نشہ جوا. ایک دن تو حد ہو گئی. پہلے تو اس نے نا مشین پھیری ہے داڑھی پہ, پھر وہ نا شیو کر رہا ہے. تو بیوی نے دیکھ لیا, کہتی ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتا ہے حلیہ کیوں بدل رہے ہیں, شیو کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکا کہتا ہے میں اپنے نا اصل حلیے میں آ رہا ہوں. لڑکی کہتی ہے کون سا اصل حلیہ؟ لڑکا اس کو بتاتا ہے میں فرسٹ ٹائم تم کو دیکھا تھا یونیورسٹی کی بس سے اترتے وقت, تمہارا نقاب اتر گیا, میں تمہارے پہ فدا ہو گیا. میں سوچا یہ تو پوری نا بیوی بننی چاہیے کسی کی, اور میری بیوی بننی چاہیے, تو تم کبھی مجھ کو پسند نہ کرتی جس طرح میری عادتیں تھیں. میں نے کئی لڑکیوں سے دوستی ہے, آوارہ گردی ہے, شراب پیتا ہوں, جوا کھیلتا ہوں, سارے کام کرتا ہوں, اور داڑھی تو میں تو ڈیلی شیو کرنے والا بندہ تھا, کلین شیو. تو میں اب داڑھی صاف کر رہا ہوں, دوبارہ اپنے حلیے میں آ رہا ہوں, کیونکہ بیوی میری کو تو مل چکی ہو, اور مجھے کیا چاہیے, جو میری خواہش تھی پوری ہو گئی ہے. لڑکی کہتی توبہ استغفر اللہ, توبہ استغفر اللہ, تم نے مذہب کو مذاق سمجھا ہوا ہے. تم نے اگر میں مل گئی تھی, اگر داڑھی رکھ لی تھی تو داڑھی کو قائم رکھتے. کہتا نہیں. لڑکی آتی ہے پھر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی, مجھے تم طلاق دے دو بے شک. اور لڑکی وہاں سے ناراض ہو کے پہنچتی اپنے باپ کے گھر میں, اسے سارا احوال بتاتی ہے کہ میرا شوہر بہت ڈرامے باز ہے, وہ تو فتنہ آدمی ہے, شیطان ہے, بہروپیہ ہے, تو اسے مجھے طلاق لے دیں, میں تو نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ. باپ نہ اس کے باپ سے بات کرتا ہے کہ بھئی آپ کے بیٹے نے یہ کیا کسب کیا ہے. اس کا باپ سمجھاتا ہے بیٹے کو, بیٹا کہتا ہے نہیں جی میں اپنے پرانے حلیے میں آ گیا ہوں, میں تو نہ اس کو طلاق دوں گا اور نہ جو انسان میں حلیہ بدلوں گا. لو جی, لڑکی کا باپ پہنچتا ہے عدالت میں, وہاں پہ خلا کا مقدمہ دائر کر دیتے ہیں. خلا کا مقدمہ چلتا ہے, آخر نہ لڑکا اسے لڑکی سے ملتا ہے, کیا معافی مانگتا ہے کہ میں نا دوبارہ اپنے حلیے میں آ جاؤں گا, دوبارہ داڑھی رکھ لوں گا, دوبارہ اپنے کپڑے جو سے نا وہ ٹخنوں تو اوپر کر لوں گا, فیشن چھوڑ دوں گا, تو تم مجھ سے نا دوبارہ سے میرے گھر آ جاؤ. لڑکا سے نہیں, تم میرے ساتھ مذاق کرتے کوئی بات نہیں, تم نے اللہ سے مذاق کیا ہے, تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, تم نے مذاق سمجھتے ہو دین کو. لڑکا کہتا جا پھر ٹھیک ہے, تو لے کے دیکھ طلاق, میں تمہیں چھوڑوں گا بھی نہیں, ذلیل بھی کروں گا. لڑکی کہتے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخر عدالت میں کیس چلتا ہے, انہوں نے بڑا مہنگا وکیل کیا ہوتا ہے لڑکے والوں نے, لیکن ہے کہ قدرت ہے, انصاف اور اللہ کی ذات کے پاس ہے, اللہ برحق ہے. لو جی فیصلہ آتا ہے لڑکی کے حق میں, اور لڑکی عدالت نہ لڑکی کو مطلب خلا کا مقدمہ جیت جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے لڑکی کو. اور وہ لڑکے کو یہ برداشت نہیں ہے بات, اس کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ لڑکی میرے ہاتھ سے کیسے نکل گئی. تو جب ایسے حالات میں کیا کرتے ہیں لوگ پہنچتے ہیں باباؤں کے پاس, جادو ٹونے کرنے والوں کے پاس. بڑا کرنے والا تھا, بڑا کالا علم تھا اس کے پاس, اس سے جا کہتا ہے بھائی مجھ کو لڑکی واپس چاہیے, تو نے جو باہر بورڈ لگا رکھا ہے نا محبوب قدموں میں, وہ میرے قدموں میں چاہیے محبوب. کہتا ہے پیسے لگیں گے, وہ پیسے پھینک, وہ پیسے دیتا ہے, کہتا ہے مجھے محبوب قدموں میں چاہیے مجھ کو. وہ جی جادو منتر کا بڑا کرتا ہے, پھر فون کرتا ہے اس کو لڑکے کو, وہ کالے جادو والے عامل بابا, کہ پیسے اور لگیں گے. وہ بولتا ہے پیسے کی فکر مت کر, پیسے اور دیتا ہے اس کو. پھر وہ 2 دن بعد کال کرتا ہے, بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. وہ کہتا ہے پیسے واپس کر. وہ کہتا ہے پیسے ملیں گے آدھے. لڑکا کہتا ہے پیسے پورے لوں گا میں بھی. لڑکا بھی لفنگٹر تھا, آوارہ تھا, گنڈا ٹائپ تھا. لڑکا پہنچتا ہے, اس سے منہ تکرار ہوتی ہے, گالی گلوچ ہوتا ہے, دھکا مکی ہوتا ہے, سارے پیسے چھینتا ہے, وہاں سے نکلتا ہے. اس کے پیچھے اس کے نا چیلے بھاگتے ہیں. لڑکا بھاگتا روڈ پہ پہنچتا ہے تو آگے پولیس مل جاتی ہے اس کو. پولیس سمجھتی ہے کہ رات کا ٹائم ہے, لڑکا آوارہ ہے, یہ کہاں گھوم رہا ہے, اور بھاگ رہا ہے, ہاتھ میں کچھ سامان بھی ہے. پولیس پکڑ لیتی ہے لڑکے کو. کہتا ہے ہاں بھائی چوری کر بھاگ رہا ہے. کہتا ہے جی کوئی چوری نہیں کی. وہ پورا واقعہ سناتا ہے, ایسے لڑکی پسند آ گئی, شادی کی, شادی لڑکی نے طلاق لے لی, طلاق کے بعد مجھ کو غصہ تھا, میں پیر کے پاس پہنچا, کالے جادو والے کے پاس, اس سے عمل نہیں ہوا تو اسے پیسے لے کے بھاگ رہا ہوں, وہ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں بندے. وہ پہنچتے ہیں کہ چلو, وہ پہنچتا ہے دوبارہ پولیس کو لے کے پہنچتا ہے پیر کے پاس, کیونکہ پیر کے لڑکے ہوتے ہیں نا, پیر کے وہ مارنے کے لیے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں اس کے.
اب وہ کہتا ہے ہاں جی بابا جی کیوں مارنا چاہتے ہو لڑکے کو؟ کہتا ہے پیسے لے کے بھاگا ہے، ہمارا کام نہیں ہوا تو کوئی اپنے آدھے پیسے لینے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے یہ بتاؤ کام کیوں نہیں ہوا؟ کہتا ہے کیا بتاؤں، میں تو خود اپنی موت کے نا منہ میں پھنس گیا ہوں، بس مجھے معافی دلا دو وہاں سے۔ کہتا ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے جب میں نے اپنے نا ہم کام لیتے ہیں شیطانی عمل سے، میں نے اپنے شیطانوں کو بھیجا ہے وہاں پہ موکلوں کو کہ لڑکی کو جناب اس پہ منتر کرنے کے لیے، تو لڑکی کے ارد گرد نا نور کی دیوار بنی ہوئی ہے، فرشتے اس کا پہرا دے رہے ہیں۔ کہتا ہے اچھا، پھر میں نے اپنے بڑے موکل سے رابطہ کیا جو شیطانوں کا سردار ہے، اس کو بھیجا ہے، اس کے ساتھ کافی شیطان اور گئے ہیں، وہ سب واپس آ گئے ہیں، وہ سب نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ اس کے ارد گرد بہت سے فرشتوں کی جو دیوار بنی ہوئی ہے، نور کی دیوار بنی ہوئی ہے، تو میں سمجھ گیا۔ اور جب میں نے وہاں پہ کوشش کی تو اب مجھ پہ مشکل وقت آ گیا ہے، وہ مجھ کو مار دیں گے، میرے موکل ہی مجھ کو مار دیں گے، تو اس کے میں نے پیسے واپس کر دیے۔ اب وہ پولیس کہتی ہے اچھا ایسا بھی کون سی بات ہے کہ وہ اس لڑکی کے گرد فرشتوں کی دیوار بنی ہوئی ہے؟ پولیس کو یقین نہیں آتا اس بات پہ۔ پولیس نہ پہنچتی ہے مولوی صاحب کے پاس جن کی بیٹی ہوتی ہے، وہ ان سے کہتی ہے کہ ایسے ایسے جو آپ کا داماد تھا نا، اس نے آپ پہ کالا جادو کرایا تھا۔ تو کالے جادو والا جو بابا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے موکل بھیجے تو آپ کی بیٹی پر عمل کرنے کے لیے، تو اس کے ارد گرد جو ہے نا دیوار بنی ہوئی ہے۔ آخر ایسا کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد دیوار بنی ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نا میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، ہم صبح ہر روز نا سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ بقرہ کو پڑھتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ جو سورۃ بقرہ پڑھنے والوں پر نا اپنی خاص مہربانی کرتا ہے، ان کو فتنوں سے جادو ٹونوں سے سب سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ بھی پڑھیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لڑکے کو بتاتا ہے، پر لڑکا نا پتھر دل ہو گیا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک ہی بات ہے میں نے بدلہ لینا ہے۔ اور پولیس والے سے کہتے ہیں بھائی یہ بدلہ خیال چھوڑ دے ذہن سے اور بندے کا پتر بن جائے۔ لڑکا اس ٹائم تو بات سنتا ہے پولیس والوں کی لیکن عمل نہیں کرتا۔ اگلے دن وہ کیا کہتا ہے لڑکی اگر میری نہ ہوئی تو کسی کی ہونے نہیں دوں گا، تذاب لیتا ہے کہ چہرے پہ تذاب ڈال دوں گا۔ اور جہاں پہ لڑکی اترتی ہے یونیورسٹی کے باہر، لڑکی نے دوبارہ داخلے لی یونیورسٹی میں، تو تذاب لے کھڑا ہے کہ میں لڑکی پہ نا تذاب پھینکوں گا۔ کھمبے کے پاس کھڑا ہے، اور کھمبے کے اوپر لگا ٹرانسفارمر، گرمی بہت زیادہ تھی۔ اب اللہ کی ذات کس طرح بچاتی ہے، لڑکی گھر سے دعائیں پوری پڑھ کے نکلتی ہے، تو وہاں پہ کھڑا ہے، اور جو ہی تذاب کا جو تھا نا اس کا شاپر سا ہے، جو تھیلی جو بوتل ہے، وہ پھینکنے والا لڑکی پہ، اسی وقت زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ دھماکہ پتہ کہاں ہوتا ہے؟ ٹرانسفارمر میں۔ ٹرانسفارمر پھٹتا ہے اور اس کا جو آئل ہے نا سارا اس لڑکے کے اوپر گرتا ہے، لڑکا وہیں پہ ہی منٹوں سیکنڈوں میں جل بھول کے بسم ہو جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر گرتا ہے، اس کا آئل گرتا ہے، ساتھ ہی اس پہ آگ لگ جاتی ہے۔ لڑکا چیختا چلاتا وہیں پہ جناب، وہ لوگ دیکھتے ہوئے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں سب لوگ، پر لڑکا نا بچ نہیں پاتا، جل بن جاتا ہے۔ وہ اس کے ارد گرد اور بھی تیل ہوتا ہے، اس کی صرف ہڈیاں بچتی ہیں، باقیات میں صرف ہڈیاں بچتی ہیں۔ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ میں آ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور یہ واقعہ 100% 24 کیرٹ سچا ہوتا ہے نا، اس طرح سچا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایک تو ہم کو سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرا مذاق کے ساتھ کبھی نہ ہم کبھی بھی ہمارے پاس نا اتنا ہم کو اپنے آپ پہ غرور نہ ہو کہ ہم اللہ کے دین سے مذاق کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سن کے سنا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔